اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ محرم الحرام کے مبارک ایام میں ہم سب سانس لے رہے ہیں۔ یہ بابرکت ایام اور بابرکت راتیں ہیں جس میں پروردگار کائنات نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں، پہلے انسان سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی۔ کثیر احادیث کے مطابق محرم الحرام کی خاص طور پر جو 10 تاریخ ہے اس میں ابھی بڑے بڑے واقعات رونما ہونے باقی ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ کے ارشاد کے مطابق قیامت بھی 10 محرم کو ہی ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا۔ صرف سال حضور نے نہیں بتایا، باقی دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ سال پروردگار کی طرف سے بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے اپنے کاموں میں اپنے راز ہوتے ہیں، وہ جس قدر چاہے بتا دیتا ہے اور جس قدر چاہے نہیں بتاتا۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی جب دوسرے انسان معاشرے میں کثرت سے بڑھنے لگے تو اجتماعیت کا شعور پیدا ہوا۔ جب انسان زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی نظم و ضبط قائم کرنا پڑتا ہے ان کو منظم کرنے کے لیے، اور یہ شروع سے ہی پروردگار نے اس کا سسٹم جو ہے انسانوں کے اندر رائج فرمایا ہے۔ انسان جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں کے اندر بھی کچھ قاعدے ضابطے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کو زیادہ شعور دیا ہے مل جل کر رہنے کا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کے تبادلے کا، اور مل جل کے رہنا کیسے ہے، کسی کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ شروع سے ہی انسانی معاشرے کا حصہ رہی ہے۔ حتیٰ کہ پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق فرمایا تو اس وقت جو بات ارشاد فرمائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے جب بات چیت کی تو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔
فرشتوں نے کچھ اپنی سمجھ کے مطابق باتیں کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ اب اس سے آگے پھر انسانوں کے آگے جب انسان زیادہ ہو گئے، پہلا انسان اللہ کا بندہ تھا، پروردگار نے اس کی بڑی تعریف فرمائی آدم علیہ السلام کی، قرآن مجید میں بہت تعریف کی ہے کہ وہ میرے وفا شعار بندے تھے، نافرمان نہیں تھے، عاجزی کرنے والے تھے، اور پروردگار نے ان کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر کیا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلے انسان تو وہ ہیں، تو وہ بڑے ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گمراہ انسان نہیں تھے معاذ اللہ، یعنی بھٹکے ہوئے انسان نہیں تھے، رستے سے ہٹے ہوئے انسان نہیں تھے۔ جب انسان آگے ان کی نسل بڑھی تو آپ کی اولاد میں پھر آگے دو قسم کے انسان، ایک وہ جو ان کی فرما برداری میں رہے، آدم علیہ السلام کی نسل کے اندر ہی انہی کے طریقے پر رہے، وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، پہلے پارے میں بھی کیا ہے اور 23ویں پارے میں بھی کیا ہے۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں تمہاری طرف تمہیں زمین میں بھیجنے کے بعد ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس دنیا کے اندر ہی بے خوف اور بغیر غم کے زندگی بسر کرے گا، یعنی اس دنیا کے اندر ہی اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری ہدایت کو تسلیم نہ کیا، ہمارے بتائے ہوئے رستے سے ہٹا رہا، تو اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دو حصوں میں تقسیم کر دیا شروع میں۔ پھر بھٹکنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے پروردگار نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، جو لوگ راہ راست سے ہٹتے رہے، صراط مستقیم سے منحرف ہوتے رہے، رستے جنہوں نے ہدایت سے جدا کر لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو راستے پر لانے کے لیے پروردگار نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ میری بات بڑی ترتیب سے ہے اور اس کو ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے نبیوں کو بھیجا اور بھیج کر ان کی بڑی تعریف فرمائی، جس نبی کو بھی بھیجا اس کو شان عطا کی، مرتبہ دیا، رتبہ دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول وہ انسان تھے کائنات میں جن کے ساتھ اللہ باتیں کرتا تھا، اور وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ باقیوں کا یہ مرتبہ اور رتبہ نہیں تھا۔ اگر باقیوں نے سننا ہے کہ اللہ کہتا کیا ہے تو وہ نبی کو سنیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی پروردگار تک رسائی ہو تو پھر وہ اپنا کوئی رستہ اختیار نہیں کر سکتے، انہوں نے نبوت کے دروازے پر آ کے دستک دینی ہے، جو نبی بتائے گا وہی رستہ خدا تک جاتا ہوگا۔ یہ اس سٹیٹس کے لوگ ہیں۔
فرق سمجھ آیا دوسرے انسانوں میں اور نبیوں رسولوں میں؟ جی، ہر کسی کی رسائی پروردگار تک نہیں تھی، ہر انسان اس لائق نہیں تھا کہ وہ رب سے باتیں کر لیتا، یا ہر انسان یہ درجہ نہیں رکھتا تھا کہ پروردگار اس سے باتیں کرتا۔ یہ نبی اور رسول تھے، ان تک اللہ کے پیغام آتے رہے۔ بہت لمبا طویل سلسلہ پروردگار نے شروع کیا انسانوں کی ہدایت کا، اور نبیوں اور رسولوں کو جو اس نے بھیجا، آپ یقین جانیں کہ قرآن مجید میں نبیوں کی آپ جد و جہد، ان کی کوشش اور ان کی تگ و دو، اور قوموں کے ساتھ ان کا جو تبلیغ کا طریقہ، اور قوموں کے جو آگے سے جواب ملتے اس پر ان کا صبر، ان کی برداشت، ان کا حوصلہ، یہ اللہ کے نبی اور رسول کے سوا کسی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا سٹیمنا، ہاں جی، اندازہ کریں نا کہ ایک شخص جو ہے وہ 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور قرآن نے ذکر کیا الفا میاتن الا 50 عاما، 1000 سال 50 کم، نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ بیان کیا، 950 سال لوگوں کو وہ سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ تو اگر ایک سال میں ایک بندہ ان کی بات مانے تو 950 بندے تو ہونے چاہیے تھے نا، کیوں جی؟ 950 سال کے عرصہ تبلیغ کے بعد صرف 72 بندے ایمان قبول کرتے ہیں۔ اب آپ ضرب تقسیم کر کے آپ دیکھ لیں کہ ریشو بنتی کیا ہے، ہاں جی، 950 سال کی تبلیغ کے جواب میں 72 بندے مسلمان ہوتے ہیں، اور ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ صبر، ان کی جو برداشت، اور ان کا اپنے رب کے حکم پر 950 سال ڈٹے رہنا معنی رکھتا ہے یار۔ اور یہ بندہ اپنی زندگی گزار کے جب جاتا ہے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے۔ غور کر رہے ہیں نا جی؟ یہ آواز ہر کسی کو تو نہیں نہ آتی، ہیں جی؟ کہاں کھڑے ہیں نوح علیہ السلام؟ اب پھر نوح علیہ السلام کے سے آگے آپ چلیں، ایک ایک نبی کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں، بھرا پڑا ہے قرآن مجید اس سے، نبیوں کے ذکر سے، رسولوں کے تذکروں سے، قوموں کے تذکروں سے قرآن مجید معمور ہے۔ بہت زیادہ حصہ قرآن مجید کا اسی پر مشتمل ہے۔ یہ جو آپ کو حکم دیے گئے نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو تھوڑی سی آیتیں ہیں، صرف زیادہ تر پچھلی قوموں کا ذکر سنایا ہے، پچھلے نبیوں کا ذکر کیا ہے، پچھلے پیغمبروں کے تذکرے کیے، اور تذکرے کر کر کے ان کی شان کا ذکر کیا، ساتھ ان کے رتبے اور مرتبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر جگہ جگہ بھی جس نبی کا ذکر جہاں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس کے آخر میں ایک بات کرتا ہے۔ یہ آن دا ہول پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں بھی جس نبی کا ذکر کیا، ذکر ختم ہونے سے پہلے ایک بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ اس نبی کو اور اس نبی کے ماننے والوں کو انجیناہو، ہم نے بچا لیا، باقیوں کو تباہ کر دیا۔ باقیوں کو، اب ساری ہسٹری آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ نبی ناکام نہیں ہوئے۔ بولو، نبی، کوئی نبی اور کوئی رسول ناکام نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی قوموں نے نبیوں کو قتل کر دیا، قرآن میں بھی ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو، نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ تو کسی بڑے مقصد کی خاطر قتل ہو جانا بھی ناکامی نہیں، کامیابی ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟
کسی بڑے مقصد کی خاطر جان دے دینا اور قتل ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہوتی بلکہ کامیابی ہوتی ہے. اور پروردگار نے انبیاء کا ذکر کیا ہے, یہ تو ذکر کیا ہی نہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ بس میں نے ان کو بھیجا, یہ بڑے نرم لوگ تھے, گھروں میں بیٹھے رہے, کوئی آیا تو سمجھا دیا, کوئی نہیں آیا تو نہ ہی صحیح. اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور بڑے تانے سنے ہیں, بڑی باتیں سنی ہیں انہوں نے. ان سب باتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام آئے, قوم نے کیا کہا, شعیب علیہ السلام آئے, آگے سے کیا جواب ملا, صالح علیہ السلام آئے, آگے سے کیا جواب ملا, ابراہیم علیہ السلام آئے, آگے سے انہوں نے کیا کہا. جو اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے, اکیلا بندہ, نہ برادری ساتھ, نہ قوم ساتھ, پورا شہر مخالف, اور بادشاہ تک ان کی رسائی, ایک تنہا بندہ اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے نمرود کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. ہاں جی, غور کر رہے ہیں نا آپ؟ نام لینا آسان ہے, ابراہیمی کہلانا آسان ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مزاج پر کھڑا ہونا مشکل ہے. پھر آگے بنی اسرائیل کے انبیاء کے آپ تذکرے پڑھیں, یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیں. تمام نبی حق کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے مد مقابل جو بھی آیا باطل ہے. وقتی طور پر بہت تکلیفیں اٹھائیں, بڑی اذیتیں برداشت کیں, اپنی جان پر باتیں سنی, نہ جانے کیا کیا انہوں نے کہا, اور اتنی غلیظ قسم کی ٹچکریں قوموں نے آگے سے کیں کہ جس کا شمار نہیں کہ کیسے. اور یہ وہ ہستیاں, ان ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جن پر کائنات کا کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس شخص کے اندر یہ غلطی بھی پائی جاتی تھی. سن رہے ہیں؟ یعنی انبیاء اور رسل کے بارے میں سب متفق ہیں, اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں, غلطی ہوتی ہی نہیں ان سے. اور اگر کبھی کسی کو غلطی نظر آئے تو وہ غلطی ڈھونڈنے والے کی غلطی ہوتی ہے, غلطی ڈھونڈنے والے کی غلطی ہوتی ہے, ان کے اندر کوئی غلطی نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسانی دماغ ہے, عقل ہے, یہ دوسری طرف چلی جاتی ہے, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. اللہ پاک اپنے نبیوں سے بعض اوقات کوئی چیز جو ہے اس کو پوشیدہ رکھ کے بھی کرواتا ہے دوسروں کی ہدایت کے لیے, اور دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوتی وہ. ہاں جی, دنیا کے اندر 70 بار منٹ بعد بھولنے والے افراد موجود ہیں. 1 منٹ کے بعد ان کو بات بھول جاتی ہے, اگلے منٹ کے بعد بھول جاتی ہے, تیسرے منٹ کے بعد بھول جاتی ہے. نسیان کا مرض بہت ہے دنیا میں. اگر حضور علیہ السلام نے نماز میں بھول کر سجدہ سہو نہ بتایا ہوتا تو 6 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہتے. پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں, سمجھ ہی نہ آتی. تو یہ دوسروں کی ہدایت کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. خود ان ذوات مقدسہ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کوئی خطا نہیں, کوئی ان کے اندر نقص رکھا ہی نہیں اللہ نے. بڑی کمال کی ہستیاں ہیں یہ انبیاء اور رسل علیہم السلام. پاکیزہ لوگ ہیں, ستھرے, اللہ کے سچے بندے, اپنے رب کی خاطر ڈٹ جانے والے, اور اپنے رب کے مشن پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے, اپنے رب کے نام پر آرے سے بھی چر گئے, زبان سے سی نہیں کی. ایسے یہ لوگ تھے. یہ ایک بڑا طویل سلسلہ پروردگار نے نبیوں کا رکھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور ان سب کے سردار, ان سب کے آقا, ان سب کی صفات کے مجموعہ, ان سب کے کمالات کو اکٹھا کر کے جس ہستی کو وجود بخشا
وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ ہیں۔ جب پچھلوں میں نقص نہیں رکھا تو جن کی صفات اکٹھی کر کے مجموعہ بنایا اس میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، بولو، تمام انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ اسی لیے پروردگار نے باقیوں کی زبانیں بند کر دیں اور غیرت دکھائی اپنی۔ دنیا والو چلو زندگی کے اندر وقت گزارو، لیکن اپنے اوپر ان ہستیوں کو قیاس نہ کرنا۔ کیا کہا؟ اپنے اوپر ان ہستیوں کو قیاس، یعنی اپنے جیسا نہ سمجھنا، بلکہ ان کے بارے میں اگر باطل خیال آئے تو جھٹک دینا اور اپنی زبان کو بند رکھنا۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے میری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ سلسلہ پروردگار نے طویل نبیوں کا شروع کیا۔ دو ہی رستے ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کے ساتھ لگے رہے، ایک وہ جو ان کی مخالفت میں رہے۔ مخالفت والے برباد ہو گئے، جو ان کے ساتھ لگے رہے ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، سچے لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے ساتھ۔ ہم بھی گزر رہے ہیں، ہمارا بھی وقت بیتا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ تو ہو جانا ہے نا کہ کس کے ساتھ تھے۔ جس طرح اس وقت فیصلہ ہوتا رہا ہے اب بھی فیصلہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اب تو بڑا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے کہ ذات بڑی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اب تو بڑا فیصلہ، اولین و آخرین کو اکٹھا کر کے پروردگار نے پوچھنا ہے، یہ دیکھو میرا محبوب ہے، بتاؤ ان کے بارے میں کیا ذہن تھا تمہارا۔ اب فیصلہ بھی بڑا ہوگا جب ذات بڑی ہے۔ اس لیے یہ بڑا لمبا طویل سفر ہے انسانیت کا۔ یہ چلتا چلتا سفر جو ہے یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک پر جب پہنچا اور آپ کی بعثت مبارکہ تک جب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے کائنات کی کائے ہی پلٹ دی۔ بولو، کائنات کی صرف 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں کائنات کی کائے پلٹ دی۔ حکومتیں حضور سے پہلے ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی، مطلب یہ ہے کہ کوئی حکومت بنانے کا یا ریاست کا کوئی نیا تصور دیا تھا، یعنی محض حکومتیں پہلے بھی تھیں، چل رہی تھی۔ حضور سے پہلے کسریٰ کی حکومت تھی، سرکار سے پہلے روم کی حکومت تھی، یہ دو بڑی سپر پاوریں تھیں یا نہیں؟ ہاں جی۔ جس علاقے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مقدس کھولی ہیں وہ قبائلی علاقہ تھا، قبیلوں کی حکومتیں تھیں، ان کا ایک اپنا سسٹم تھا، نظام تھا ان کا، قبیلوں کے ساتھ ریلیشن، قبیلوں کے اندر رہنے کا طریقہ کار، ایک سردار، اس سردار کی ماتحتی کا سلسلہ، اس نے کس کے ساتھ صلح کرنی، کس کے ساتھ جنگ کرنی، کس کے ساتھ مخالفت ہے، کس کے ساتھ مزاحمت ہے، یہ پورا سسٹم موجود تھا۔ غور فرمائے نا کہ ایک ایسا شخص جو مکے میں ہی پیدا ہوا، بچپن بھی وہیں گزارے، جوانی بھی وہیں گزارے، کوئی باہر جا کے کوئی حکومت کرنے کا کوئی سلیقہ طریقہ کسی یونیورسٹی ادارے میں یا کسی ماہر کے پاس جا کر نہ سیکھے، ہاں جی، جوانی اور بڑھاپا بھی گزارے اور 40 سال کے بعد کائنات کو وہ حکومت قائم کر کے دے جس کی نہ پچھلوں میں مثال ملے نہ اگلوں میں مثال ملے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ریاست مدینہ
باقاعدہ حضور نے ترتیب دی. جس ریاست مدینہ کا آج ہمارے حکمران راگ الاپتے ہیں، کاش ریاست مدینہ کے تصور کو سمجھا ہوتا. وہ حضور نے قائم کی باقاعدہ، اور قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ حکومتوں کے تمام طریقہ کار جو بھی تھے سب کے سب حضور نے بدل دیے. ایک عجیب و غریب قسم کا انصاف پر مبنی سسٹم اور نظام قائم کیا، اور اپنی ذات سے شروع کیا. بولو اپنی معصوم عن الخطا پیغمبر، پیغمبروں کا سردار. میں نے پچھلے پیغمبروں کی بات کی ہے، ان کا بھی آقا، ان کے بھی سردار. کوئی غلطی تو نہیں نا؟ لیکن ذات اپنی سے شروع کیا. کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. سن رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی نہیں کہا، بلکہ اپنے وصال مبارک سے چند ایام پہلے سب کو اکٹھا کر کے کہا تمہارے ساتھ میرا بڑا عرصہ گزرا ہے، تمہارے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو میں حاضر ہوں، وہ بدلہ لے سکتا ہے. بتاؤ کائنات میں ایسا کون ہوگا؟ بڑا وقت گزرا ہے. ایک صحابی کھڑے بھی ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ نے چھڑی ماری تھی. آپ نے فرمایا تم بدلہ لے سکتے ہو. یا رسول اللہ اس وقت جس وقت چھڑی ماری تھی میری کمر پر قمیض نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا. حضور نے اپنی قمیض اپنے بدن اپنی پشت مبارک سے اٹھا دی، فرمایا بدلہ لے سکتے ہو. وہ آگے بڑھے، انہوں نے وہ چھڑی پھینک دی. وہ مہر نبوت تھی، مہر نبوت کی صورت میں وجود میں رکھا تھا. آگے بڑھ کے انہوں نے بوسہ دیا اور عرض کی آقا کہاں میں کہاں آپ؟ آپ نے میری ہی کوئی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیوں جی؟ یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ عرب کے اندر بڑے گھرانے کی عورت تھی، چوری کر بیٹھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بڑا بندہ جب جرم کرتا ہے تو پھر حکومتیں کیا، یہاں تو سارا سسٹم اور نظام ہی، کیا عدلیہ، کیا فوج، کیا باقی سب اس ایک بندے کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب آ گئے، کہنے لگے کہ جی یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پاک کا نام لیا. فرمایا اگر وہ بھی ایسا کرتی تو لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. میں انصاف قائم کرنے آیا ہوں دنیا میں. اور اس ہستی کا نام لیا جس کے بال کو بھی سورج نے کبھی نہیں دیکھا. یہ انصاف کا اعلیٰ معیار حضور نے قائم کیا، اور یہ واحد مثال کائنات میں ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاشرے کو اکٹھا کر دیا. نمازیں حکومت کے ساتھ جوڑ دیں. سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نمازیں حکومت کے ساتھ منسلک کر دیں. فرمایا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ مسلمانوں کا امام بھی ہوگا. ساری عمر سیدنا ابوبکر صدیق نے جتنی دیر خلافت کی، خلافت کا بوجھ اٹھایا، اتنے وقت تک مصلی نہیں چھوڑا حضور کا، امامت بھی کروائی. سیدنا عمر بن خطاب نے خلافت بھی کی، امامت بھی کروائی. حضرت عثمان غنی نے خلافت بھی کی، امامت بھی کروائی.
حیدر کرار نے خلافت بھی کی، امامت بھی کروائی، امام حسن نے 6 ماہ خلافت بھی کی، امامت بھی کروائی، اور امام حسن کے بعد مصلی الگ، سیاست الگ. سن رہے ہیں؟ یہ حضور کی سیاست تھی، جس کو حضور نے نمازوں سے علیحدہ نہیں رکھا، روزوں سے الگ نہیں رکھا، حج سے الگ نہیں رکھا. یہ حضور کا دیا ہوا ایک نظام تھا، اور ان کو بہت پتا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے نبھایا. کوئی سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال دے سکتا ہے؟ کس طریقے سے حضور کی تربیت نے عمر بن خطاب، اور آپ رویا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ بہت روئے، کہنے لگے لوگوں مجھے میرے باپ نے کہا کہ یہ 6 اونٹ ہیں، ایک لائن میں سیدھے کر، کھڑا کر ان کو. میں ایک کو کھڑا کرتا، دوسرا ادھر ہو جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا، تیسرا ادھر ہو جاتا. میرا باپ مجھے مارتا. میں وہ ہوں جو 6 اونٹ ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. یہ تو حضور کی فیض نبوت کا نور ہے، جس نے عمر کو 36 لاکھ مربع میل کا خلافت عطا کی، اور کوئی شے ہلتی ہی نہیں. اور آپ روتے تھے، کہتے تھے میں تو وہ ہوں جس کو اونٹ کھڑے کرنے نہیں آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے مصلی کبھی نہیں چھوڑا. مصلی کے ساتھ حکومت، مصلی کے ساتھ خلافت، مصلی کے ساتھ معاشرہ، مصلی کے ساتھ غریب پروی، مصلی کے ساتھ لوگوں کے معاملات، یہ جڑے ہوئے تھے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال تک ایسے ہی ہوگا، فرما دیا تھا آپ نے. اور یہ 30 سال سیدنا امام حسن کے 6 ماہ ڈال کے پھر پورے 30 سال ہوتے ہیں. وہاں تک آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جدا نہیں. پہلا کام کیا ہوا جس سے خرابی آئی، جس میں آج آپ بھی مبتلا ہیں، جس میں بات کرنی بڑی مشکل ہے. بات کریں تو لوگ گلے کو آتے ہیں. دیکھو جی ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں. اس من بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا یہ ممبر مسجدوں کے بنے ہی سیاست کی باتیں کرنے کے لیے تھے. یہ صرف وہ میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے لیے نہیں تھے کہ بس آپ میٹھی میٹھی باتیں سنیں اور بس خوش ہو جائیں. یہ دیکھو میں نے جو بات آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں بھئی کوئی بڑ گڑبڑ ہے؟ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو 2 سال اور چند دن خلافت کی، آپ نے ہر روز 5 نمازیں پڑھائی ہیں یا نہیں پڑھائی؟ بولو یار، موجودہ حکمرانہ نو ویکھ کے نہ دماغ خراب کر لو. زاویہ نگاہی بدل گیا، سوچیں ہی بدل گئی، فکر ہی بدل گئی. یہ اکٹھا سسٹم چل رہا تھا، اس پر بہت گہری نظر تھی. جہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اپنے بیٹوں کی، اور ناز اٹھائے تھے، لاڈ دیکھے تھے، اپنے کندھوں پر سواریاں کی تھیں، اپنا لعاب چسوایا تھا، خود امام حسین کو قرآن پڑھایا تھا، خود اپنی کمر پر سوار کیا تھا، اور اتنے لاڈ اٹھائے تھے کہ نماز میں اگر شہزادہ کمر پر آ کے بیٹھ جائے تو اس کی خاطر اس وقت تک سجدہ لمبا کیا جب تک وہ خود نہیں اترے. بہت پتا تھا حضور کو کہ میرے بیٹے کو ایک سجدہ کہیں اور بھی کرنا پڑنا ہے. اب دیکھو نا، ہم آپ سے اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کے قریب آؤ، اس کو جانو سمجھو، بچوں کو پڑھاؤ، کہتا رہتا ہوں کہ نہیں؟
تو جس شخص نے حضور سے قرآن پڑھا ہے، کوئی عظمت کا کوئی اندازہ ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سسٹم آدم علیہ السلام سے ہمارے نانا تک چل کے آ رہا ہے؟ بہت پتا تھا نا؟ کیوں جی؟ بھائی خبر تھی یا نہیں؟ آج بڑے حمیتی پیدا ہو جاتے ہیں دوسری طرف بھی، یزید کے بھی، لیکن یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یزید کون ہے، امام حسین کون ہے، اتنا فرق کرنا بھی تمہیں نہیں آتا۔ پھر یہ دعا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں کہ جہاں یزید کا انجام ہے، اللہ کرے اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کا وہی انجام ہو۔ وہ اتنی دعا کرنے کا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ محبت جو اس سے ہے، نام جو جب تم اس کا لیتے ہو، جب ذکر تم اس کا کرتے ہو، کہتے نہیں جی وہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھا تو ٹھیک کے ساتھ ہی تمہارا بھی انجام ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہے، پیچھے سے انبیاء اور رسولوں کا، وہ سارے کا سارا حضور کی ذات میں آ کے جمع ہوا، اور آپ نے ایک روایت ڈالی معاشرے کے اندر، ایک روایت ڈالی، حکومت اور خلافت کرنے کا طریقہ بتایا، سسٹم قائم کیا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امور داخلہ کا بھی جائزہ لیتے تھے، جس میں حضور امور خارجہ کا بھی جائزہ لیتے تھے، جس میں یہودیوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے اس کا بھی آپ نے طریقہ بتایا، عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کا لنک رکھنا ہے اس کا بھی آپ نے سلیقہ بتایا، اپنوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ بھی بتایا، منافقوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ بھی بتایا، کھلے کافروں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ بھی بتایا۔ بین الاقوامی سسٹم قائم کیا حضور نے، باہر کی دوسری حکومتوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں یہ بھی حضور نے بتایا، وفد بھیجے، سفیر بھیجے، اپنے خطوط بھیجے، بڑے بڑے ملک کے سربراہوں کو بھیجے، ان کے جواب سنے، اس کے مطابق رد عمل کیا، ہے نا جی؟ بھئی یہ سارا کچھ ہے یا نہیں؟ سب کچھ قائم کیا۔ ایسے نہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ آگے بڑھتی گئی تھی اور پھر ادھر سے آپ کے سندھ تک پہنچ گئی اور ادھر سے جو ہے وہ اندلس تک چلے گئے، مسلمان افریقہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کیا ہوا ہی ایک سسٹم تھا اور ایک نظام تھا۔ جس وقت یہ 60 ہجری کا واقعہ ہوا ہے کربلا، اس وقت اگر حضور علیہ السلام کے سسٹم اور آپ کے دیے ہوئے نظام کو سمجھنے والا سب سے بڑا بندہ اگر کوئی موجود تھا تو وہ صرف اور صرف سیدنا امام حسین تھے۔ آپ کو بہت پتا تھا کہ میرے نانا جان نے کس طرح سے اس نظام کو قائم کیا ہے، بڑا پتا تھا۔ اگر ہم اس کو سامنے نہ رکھیں، اس بات کو مد نظر نہ رکھیں، تو جو مرضی کو کہتا پھرے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اس دور کے اندر بھی اگر قرآن مجید، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید مجھے یاد نہیں کہ کتنی بار میری نظر سے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کا جو حق کا پیغام ہے اس کی ایک ایک آیت حسین کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو، یعنی حق جس کو کہتے ہیں نا، حق، اگر امام حسین کو دیکھیں تو وہ ان آیتوں کا آئینہ نظر آتے ہیں، اور اگر قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں تو اس پر پورا اترنے والا اس وقت ایک ہی شخص ہے جس کا اسم مبارک امام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام۔
آپ کے سوا کوئی نہیں، اور آپ کو بہت پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو جدائی ہو گئی دین مذہب کی علیحدہ اور دنیا کی علیحدہ، یہ جدائی اصل مرض ہے۔ باہر اگر 1 کروڑ بندہ کھڑا ہو کسی جلسے میں، سیاسی جلسے میں، وہاں آپ کا امیدوار کھڑا ہو کے 100 جھوٹ بول لیتا ہے۔ کیوں جی؟ ایم پی اے، ایم این اے ووٹ شوٹ لینے ہوں، اس نے تقریر کرنی آتی ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کروڑ کا مجمع ہو، وہاں 100 جھوٹ بول لیتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خلیفے کو حضور نے جمعہ پڑھانے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ جمعہ پڑھانے کی پابندی کیوں لگائی تھی؟ اب تو جمعہ پڑھانے والے وہ رہے ہی نہیں، تو ہمارے جیسے لوگوں کو موقع مل گیا۔ وہ نہیں رہے لوگ اب آپ کو کوئی حکومتی نمائندہ، کوئی کمشنر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی صدر، کوئی وزیر کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتا نظر نہیں آئے گا، ہے؟ بولو، یہ سیٹ خالی ہے، یہ سیٹ خالی ہے۔ اس سیٹ پر اب فیصلے لوگ خود کرتے ہیں۔ جس طرح کا بندہ کسی کو پسند آئے وہ اس کو لا کے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ ہر مسجد کے لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے مزاج بدلنے میں۔ جس طرح کی طبیعت کے نمازی ہوتے ہیں، اس طرح کی طبیعت کا بندہ لا کے اس ممبر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بکھرا ہوا نظام ہے، سسٹم ہی کوئی نہیں۔ یہ تو سیٹ بالکل خالی ہے، خالی سیٹ پر ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو حضور نے بٹھایا تھا یہاں، ہر حکمران کو، ہر آنے والے کو کہا تھا اس مسئلے پر تو نے کھڑا بھی ہونا ہے۔ یہ حضور کا دیا ہوا سسٹم تھا، اور امام حسین کو اس کی بڑی سمجھ تھی۔ سمجھ آئی نا؟ اس مسئلے پر کھڑا بھی ہونا، اس ممبر پر تو نے بیٹھ کے 1 ہفتے میں اس وقت کی مخلوق کا سامنا کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ مسلح بھی میرا ہے، یہ ممبر بھی میرا ہے۔ بولو، یہ مسلح بھی میرا ہے، یہ ممبر بھی میرا ہے۔ جس طرح میں نے اس ممبر پر بیٹھ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس پر بیٹھنے والے تو نے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سمجھ آ رہی؟ باہر کروڑوں کا جلسہ ہو، جتنے مرضی آپ صوبے کے لوگ اکٹھے کر لیں، آپ کے امیدوار وہاں کھڑے ہو کر 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس ممبر پر بیٹھے ہوتے تو کم از کم ہر ہفتے بعد آپ کا سامنا کرتے، ہفتے بعد آپ کی ملاقات ہوتی، اپنے علاقے کے ایم پی اے سے، ایم این اے سے ملاقات ہوتی، ممبر صاحب سے، وزیر سے ملاقات ہوتی۔ پھر وہ ہفتے بعد ممبر پر بیٹھ کر آپ سے جھوٹ بولتا، آپ اس کو پوچھتے، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ یہ ممبر رسول ہے جس پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو چھوڑ ہی دیا، آزاد ہو گئے اس سے۔ سارا سسٹم تلپٹی اس وقت ہوا جب یہ علیحدہ علیحدہ سسٹم ہو گیا۔ اب آزادی ہے، مرضی کی نماز ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو۔ ہاں جی، ہر چیز شروع ہو گئی، نعت شروع ہو گیا، ڈانس شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا، شراب شروع ہو گئی، سب کچھ شروع ہو گیا۔ تو کیا امام حسین کی، حضور کی دی ہوئی تربیت وہ ان کو وہیں بیٹھے رہنے دیتی حجرے میں؟ اب امام علی مقام نے کیا سمجھا اور کیا کیا؟ کیا سمجھا اور کیا؟ بولو، کیا سمجھا اور کیا کیا؟ اس کا ذکر اگلے جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔